الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم لوگ ادب عربی کے اس درس میں پڑھیں گے دیوان الحماسہ، اور دیوان الحماسہ کے اندر ہم لوگ باب الادب پڑھ رہے ہیں اور اس کے اچھے اچھے اشعار ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے جو اشعار ہم پڑھ رہے تھے وہ تھے شبیب ابن برسہ المری، اس شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے اور اس کو ہم نے پورا تقریباً پڑھ لیا ہے۔ آج ہم ایک نئے شاعر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معن ابن اوس المزنی۔ معن ابن اوس المزنی جو ہے یہ شاعر ہے، کافی زبردست شاعر ہے، اور یہ صحابی بھی ہے، یعنی کہ انہوں نے اسلام بھی لایا تھا۔ تو یہ معن ابن اوس یہ صحابی بھی ہیں، اور یہ ان کو مخضرمین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ مخضرم کہتے ہیں کہ ان صحابہ کو جو کہ زمانے جاہلیت میں بھی زمانے جاہلیت کے دور میں بھی وہ رہے اور اسلامی دور بھی انہوں نے پایا، یعنی کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کیا ہوتا ہے؟ زمانہ جاہلیت وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بعثت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ ادب میں اگر کہیں گے تو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو 150 سالہ مدت ہے اس کو العصر الجاہلی کہتے ہیں۔ تو یہ شاعر جو معن ابن اوس ہیں، انہوں نے کیا ہے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور اسلامی دور بھی پایا، اور یہ اسلام بھی لائے، تو یہ ایک طور سے صحابی بھی ہیں اور کافی اچھے شاعر بھی تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کافی لمبی ان کی زندگی کافی لمبی رہی ہے، کافی لمبے وقت تک یہ کیا ہے یہ چیز، چنانچہ اسلامی دور میں خلفاء راشدین کے دور میں جیے، پھر یہ امیر معاویہ کے زمانے تک کیا ہے یہ زندہ رہے، اور یہ ان کے بارے میں ایک مختصر سا کلام ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم اس کے بعد جو ہے ہم ان کے بارے میں جو ہے یہ ان کے جو اشعار ہیں یہ اشعار ہم آج پڑھیں گے، اور ان اشعار کو پڑھنے سے پہلے جو یہ اشعار انہوں نے جس مقصد سے کہے ہیں، کہ جس غرض سے کہے ہیں، وہ مقصد میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ کسی بھی ادبی کلام کو پڑھنے سے پہلے اس کلام کا جو پس منظر ہوتا ہے، جس پس منظر میں اس کلام کو یا اس بات کو کہا جاتا ہے، وہ جاننا کافی فائدہ مند ہوتا ہے، کافی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ معن ابن اوس المزنی، انہوں نے یہ اشعار جو آگے ان کے اشعار جو یہ آئیں گے، تو ان اشعار کے اندر انہوں نے مخاطب کیا ہے ایک آدمی کو۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ ان کا ایک دوست تھا، تو اس دوست کے جو ہے یہاں پر اس میں دیا ہوا ہے کہ ایک ان کا دوست تھا، اور اس دوست کی بہن سے انہوں نے شادی کی ہوئی تھی۔ ان کا ایک دوست تھا، اس دوست کی بہن سے شادی کی ہوئی تھی، لیکن وہ شادی چلی نہیں، بیچ میں کچھ مسئلہ ہوا اور وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی، وہ رشتہ نہیں برقرار نہیں رہ سکا۔ تو اس کے بعد کیا ہے ان کا جو دوست ہے اس نے کافی اس طرح سے قسم کھا لی کہ اب جو ہے یہ معن ابن اوس المزنی سے بات نہیں کرے گا، اس نے کیا ہے کافی اس سے کیا ہے دوری بنا لی، دوری اختیار کر لی اور دوسرا مجاز بنا لیا۔ تو اس مناسبت سے کیا ہے یہ اشعار معن ابن اوس المزنی نے کہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہوتا رہتا ہے زندگی میں جو مسائل ہے، لیکن آدمی کو کیا ہے اس طرح سے دوری بنا کے نہیں رکھنا چاہیے، مل جل کے بات چیت کر کے رہنا چاہیے، کیا پتہ کب کس کی موت آ جائے اور ایک آدمی دوسرے سے ناراض رہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسی تناظر میں، اسی مناسبت سے کیا ہے انہوں نے یہ اشعار کہے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں جو ہے تو ایک شاعر کے بارے میں پتہ چل گیا، یہ شاعر جو ہے ایک صحابی شاعر ہے، کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ رہے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا دور بھی انہوں نے پایا ہے، اور صحابہ کی تعریفات میں انہوں نے کافی اشعار بھی کہے ہیں، اور ان کی لمبی مدت رہی ہے، یہ زمانے امیر معاویہ کے دور تک کے جیے ہیں، اور انہوں نے جو یہ اشعار کہے ہیں، جو آگے اشعار آ رہے ہیں، تو ان کا ایک دوست تھا، اس دوست کی بہن سے انہوں نے شادی کی تھی، لیکن وہ شادی کیا ہے جلدی چل نہیں پائی اور رشتہ برقرار نہیں رہ سکا۔ تو ان کا جو دوست تھا
تو وہ دوست کافی ناراض ہوا اور اس نے قسم کھا لی کہ اب بات نہیں کرے گا مالک بن اوس المزنی سے. تو انہوں نے کیا ہے پھر یہ اشعار کہے اس کو کیا ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا اس کو کیا ہے اپنی طرف جو ہے پھر دوبارہ اسی حالت میں لانے کے لیے جس حالت میں کیا ہے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جیتے تھے رہتے تھے. تو پہلے میں اس شعر کو پڑھ دے رہا ہوں اس کی جو ہے تو عبارت کو. شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے لعمرک ما ادری وانی لأوجل على أينا تغدو المنية أول وإني أخوك دائم الأهد لم أخن إن أبزاك خصم أو نبابك منزل. یہ اشعار ہیں, کوشش کریں گے اگر جتنا ٹائم ہے اس اعتبار سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جتنا ٹائم اجازت دے گا. سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کی پہلی لائن جو ہے لعمرک. یہاں پر ہم اس کے الفاظ معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں, کیا اس میں کوئی مشکل لفظ ہے اس کو حل کر لیتے ہیں. عمرک لعمرک, عمر اور عمر دونوں ایک ہی کلمے ہیں. عمر جو آتا ہے عمر آدمی کی جو عمر ہوتی ہے جو زندگی ہوتی ہے تو عمر جو ہے اسی کا ایک دوسرا روپ ہے ایک دوسرے مطلب استعمال ہے عمر. عمر کے معنی آتا ہے لعمر. عمر اور عمر دونوں کا معنی ایک ہے عمر کے معنی میں زندگی کے معنی میں آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے. اور لعمرک تو اس کے بعد کہ ما ادری درا یدری جی لا کیا لکھا ہے ارے یہ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے یہاں پر یا رکھو یا کاف رکھو دونوں معنی ایک ہی ہوگا. ابھی معنی آئے گا تب پھر ہم بتائیں گے اس کو جو ہے ٹھیک ہے. یہاں پر تمہارے عمر کی قسم اور اگر لعمرک نا لعمرک تمہارے عمر کی قسم ہو جائے گا اور لعمری میری عمر کی قسم ہو جائے گا. تو قسم ہے چاہے تمہارے چاہے میری جو مطلب جو بھی کریں معنی ایک ہی ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہ ادری درا یدری کے معنی ہوتے ہیں جاننا باب ضربہ سے ہے درا یدری درایتن. وانی لاوجل اوجلو یہ افعلو کے وزن پر ہے اور اس کا جی وجیلا یوجلو باب سمیہ سے آتا ہے جس کے معنی ڈرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے علی اینا جی ڈرنا خوف کھانا. علی اینا تغدو المنیۃ اول. غدا یغدو معنی ہوتا ہے صبح میں آنا. اس کا الٹا راح یروح معنی شام میں آنا یا جانا. غدا یغدو معنی صبح میں آنا یا جانا یہ معنی ہوتا ہے. تو غدا یغدو یہاں معنی ہے صبح میں آنا یا جانا. باب نصرہ سے یہ ہے. اور تغدو اصل میں کیا ہے صرفی اعتبار سے تغدو وہ ہے. تعلیل کیسے ہوئی ہے جانتے ہوگے. تو تغدو وہ اس طرح سے باب تنصرو کے وزن پر ہے. المنیہ منیتن کے معنی موت. المنیہ موت اور اس کی جمع آتی ہے منایا جیسے قضیتن کی جمع آتی ہے قضایا ایسے ہی منیتن کی جمع منایا. اولو یہاں پر اولو ضمہ ہے یعنی کہ مبنی علی الضم ہے یہ کلمہ اور یہ جو ہے قبلو اور بعدو کی طرح سے قبلو کے معنی میں یہ استعمال ہے. اور جیسے قبلو میں ہوتا ہے کہ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں یا تو اس کا مضاف الیہ مذکور ہو یا تو اس کا مضاف الیہ محض. پڑھے ہو یہ بعض قبلو اور بعدو کی جی. تو وہاں پر قبلو اور بعدو جہاں مبنی ہوتا ہے وہی صورت یہاں بھی ہے. یہاں اس کا جو مضاف الیہ ہے محذوف ہے لیکن وہ منوی ہے یعنی کہ اس کی نیت کی گئی ہے. اولو اے اولو کل شیئن. تو یہاں کل شیئن کیا ہے محذوف ہے مضاف الیہ محذوف ہے اور ہماری نیت میں ہے کہ کیا محذوف ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا یہ جیسے قبلو مبنی علی الضم ہوتا ہے تو ویسے ہی اولو بھی یہاں بھی یہ بھی مبنی علی الضم ہوگا. شاعر کہہ رہا ہے یہاں پر لعمرک ما ادری مخاطب کر کے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے جس کے مطلب دوست کی بہن سے شادی کیا تھا اس کو کہہ رہا ہے لعمرک تمہاری عمر کی قسم یا لعمری میری عمر کی قسم دونوں معنی ہو جائے گا. ما ادری مجھے نہیں پتہ ہے. اس کے بعد ہے وانی لاوجل اور یقیناً میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں یعنی کہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوں. یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے. وانی لاوجل یہ
ان واو اعتراضیہ ہے، واو جو وہ اعتراضیہ ہے، انا مشبہ بالفعل ہے یا اس کا اسم ہے، لاوجلو لام یہ لام مزحلقہ اس کو کہتے ہیں جو کہ لام تاکید اور لام الابتدا ہوتا ہے جو کہ مبتدا پر ہوتا ہے، لیکن جب مبتدا پر انا داخل ہوتا ہے تو یہ کھسک کر کے خبر پر آ جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اللام المزحلقہ جس کو کھسکا دیا گیا ہے خبر کی طرف، کیونکہ انا اور لام دو حرف تاکید ایک ساتھ نہیں اکٹھا ہو سکتے، تو یہ وہی لام ہے، لام تاکید ہے۔ تو انی لاوجلو یہ انا کا اسم ہے یا، اور لاوجلو یہ اس کی خبر ہے، اور یہ جو وانی لاوجلو یہ جملہ معترضہ ہے، گویا کہ جو یہ بات چل رہی ہے یہ بیچ میں آیا ہوا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آگے پیچھے سے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا تو عبارت کیا ہو گئی، اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وانی لاوجلو کو، تو کیا ہو جائے گا، لعمرک ما ادری تمہارے عمر کی قسم، یا لعمری ما ادری میری عمر کی قسم مجھے نہیں پتا، علی اینا تغدو اور غدا یغدو میں نے صبح میں آنا یا جانا، یہاں مراد مطلقاً آنا ہے، چاہے صبح میں آئے، شام میں آئے، رات میں آئے، کسی بھی وقت آئے۔ علی اینا تغدو المنیۃ اولو، علی اینا ہم میں سے کس پر، تغدو آئے گی، موت، اولو کل شیء یعنی کہ سب سے پہلے، یعنی کہ شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمر کی قسم یا میرے عمر کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کے اوپر موت سب سے پہلے آئے گی، یہ اس کا معنی ہوا، سمجھ میں آ رہا ہے معنی؟ تو اس کا کہنے کا معنی کیا ہے کہ یہ دیکھو یار دنیا میں ہر کوئی جیتا ہے، مر کے ہر کسی کو مرنا ہے ایک دن، تو ہو سکتا ہے میں پہلے مروں یا تم پہلے مرو، تو اس طرح سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی ہے، مطلب ایک دوسرے سے بات چیت کر کے رہنا چاہیے، یہ مناسب نہیں کہ اگر وہ شادی نہیں چل سکی تمہاری بہن کے ساتھ تو ایسا برتاؤ مت کرو، مطلب کہ موت آئے ہم میں سے کسی کے اوپر جو ہے اور ایک آدمی دوسرے سے ناراض ہو تو یہ چیز مناسب نہیں لگتی ہے، اس لیے براہ کرم پہلے جیسے ہم رہتے تھے اسی حالت پر کیا ہے چلے آؤ۔ تو یہ اس کا معنی ہو گیا جو ہے، یہ جو میں نے ایسے بھی پس منظر بتایا تھا اس سے اس کا تعلق ہو گیا۔ ایک بار اس کی ترکیب پر ہم نظر ڈالتے ہیں، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے لعمرو، یہاں پر لعمرو کا لام یہاں پر کیا ہے، لام قسم ہے، تاکید کے لیے امرو کا جو ہے امر مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے، اور یہ مبتدا ہو جائے گا اور اس کی خبر یہاں پر محذوف ہو جائے گی، لعمرو کا قسمی یا لعمرو کا یمینی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، لعمرو کا قسمی لعمرو کا یمینی، اور یہ مبتدا خبر مل کر کے کیا ہو جائیں گے، یہ جملۃ القسم ہو جائے گا، اور جملۃ القسم کے بعد ایک اور جملہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جواب قسم، تو جواب قسم کہاں ہو جائے گا، ما ادری علی اینا تغدو المنیۃ اولو، یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا، جواب قسم ہو جائے گا، ما ادری، درا یدری میں نے جاننا ہوتا ہے، اور جاننا درا یدری یہ افعال قلوب میں سے ہے، دو مفعول چاہتا ہے، لیکن اگر اس کا جو مفعول ہے اگر وہ جملے کی شکل میں ہو تو وہ دو مفعول کی جگہ پر کر دیتا ہے، وہاں دو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ما ادری کا مفعول بھی کہاں پر ہے، یہ والا پورا ہے، علی اینا تغدو المنیۃ اولو، یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے، یہ مفعول بھی ہوگا ادری ما ادری کا، اور یہ دو مفعول کے قائم مقام ہوگا، یعنی کہ دو مفعول کی جگہ یہ پر کرے گا، یہ اگر جملہ، کیونکہ یہ جملہ ہے یہاں پر، علی اینا، علی حرف جر ہے، اینا ای مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا علی کا، تو علی اینا یہ جار مجرور ہو گیا جو متعلق ہو جائے گا تغدو فعل سے، اور المنیتو کیا ہو جائے گا، تغدو کا فاعل ہو جائے گا، اور اولو کیا ہو جائے گا، تغدو کا ظرف ہو جائے گا، تو تغدو علی اینا تغدو المنیۃ علی اینا اولو، اس طرح سے عبارت بنتی، لیکن ایو یہ ایسا کلمہ ہے جو ہمیشہ کہتا ہے کہ میں جملے کے شروع میں رہوں گا، اس لیے اس کو جملے کے بیچ سے اٹھا کر کے شروع میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سوال پر دلالت کرتا ہے، اور جو بھی کلمہ اگر سوال پر دلالت کرتا ہے تو اس کی جگہ جملے کی شروعات میں ہوتی ہے، تو یہ پورا جملہ علی اینا تغدو المنیۃ اولو، یہ پورا پورا کیا ہے، فی محل نصب ہو جائے گا مفعول بھی، اور یہ دو مفعول کے قائم مقام ہوگا ما ادری کا، تو ما ادری فعل، اس کے اندر انا کی ضمیر فاعل، اور علی اینا تغدو المنیۃ اولو یہ مفعول ہو جائے گا جو کہ دو مفعول کے قائم مقام ہے، اور اس طرح سے یہ جواب قسم ہو جائے گا، ما ادری علی اینا تغدو المنیۃ اولو، اور اس کا کیا ہوگا، وانی لاوجلو کا، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے آگے پیچھے سے، بس تھوڑا سا بیچ میں شاعر نے وضاحت کے لیے اس کو لایا ہوا ہے، تو اس طرح سے کیا کریں گے پھر،
یہ لعمر کا قسمی، یہاں یہ کہ جملہ قسم ہے، اور اس کے بعد ما ادری علی اینا تغد المنیۃ اول، یہ کیا ہے؟ جواب قسم ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملہ قسمیہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی کل پڑھیں گے پھر انشاءاللہ، جو ہے ٹائم ہو گیا ہے، کل تھوڑا اگر کچھ آسان لائنیں ہوں گی تو ان کو ایسے کوشش کریں گے کم سے کم 2 لائن ڈیلی پڑھیں جو ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟